جو اپنی ذات میں، صفات میں یکتا، بے مثل اور بے مثال ہے، جس نے اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر مسلمانوں کو اتفاق سے، اتحاد سے رہنے کی بار بار تاکید کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر تم انتشار کرو گے، اتفاق سے نہیں رہو گے، متحد نہیں رہو گے، ایک محمدی پلیٹ فارم پر نہیں رہو گے، تو تمہاری کمزوری ہو جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں آج یہ حالات ہمارے اندر موجود ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی دعوت اور تبلیغ سے دو ایسی جماعتیں ہیں جو صرف ایک مسئلے پر، ایک بات پر 120 سال تک لڑتی رہیں۔ وہ مدینے کے دو قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ 120 سال تک مسلسل لڑائی چلتی رہی، صرف ایک مسئلے کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے۔ لیکن جب انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول کو مبعوث کیا اور آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، محبت اور بھائی چارگی کا درس دیا، تو وہی دونوں قبائل اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دسترخوان پر کھانے لگے، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن گئے۔ صدیوں کی دشمنی چند دنوں کے اندر ختم ہو گئی، اور پھر وہی قوم جب اتفاق اور اتحاد پر آ گئی، بھائی چارگی پر آ گئی، اخوت اور مساوات پر آ گئی، ایک دوسرے کے دکھ درد کو وہ سمجھنے لگے، تو معلوم ہے نصف صدی کے اندر صرف 50 سالوں میں پوری دنیا پر قابض ہو گئے۔ آج ہم بڑی کثیر تعداد میں ہیں، ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر خطے میں مسلمان پایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتیں بھی ہیں، لیکن صرف نام کے لیے۔ یہودی نصارہ ان پر حاوی ہیں، اور وہ اپنے ایمان مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے ان دشمنوں کی تابعداری کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی وقار، کوئی عزت کہیں پر نہیں ہے، اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں
اور ہندوستان میں بھی خاص طور سے یو پی اتر پردیش میں مسلمانوں کا جو حال ہے وہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں. کس طریقے سے ہمارے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. ہماری جان اور مال محفوظ نہیں ہے، ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، ہماری عزت محفوظ نہیں ہے، ہمارے عبادت خانے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مدارس محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مکاتب محفوظ نہیں ہیں، ہمارے علماء محفوظ نہیں ہیں، ہمارے طلبہ محفوظ نہیں ہیں، ہمارے باوقار دیندار جو چہروں پر داڑیاں رکھتے ہیں، سنت رسول رکھتے ہیں، کرتا پیجامہ پہنتے ہیں، پٹھانی سوٹ پہنتے ہیں، وہ محفوظ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کبھی سوچا، غور کیا؟ اللہ کا وعدہ ہے تم ہی سر بلند رہو گے، عزت تمہارے لیے ہے، بادشاہت تمہارے لیے ہے، حکومت تمہارے لیے ہے، سربلندی تمہارے لیے ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، مومن بن جاؤ، مومن بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو، اتفاق اور اتحاد سے رہو. ہر چیز کے اندر اتفاق پایا جاتا ہے. دیکھیے آسمان پر رات کو جو تارے چمکتے ہیں، اگر یہ دور دور ہو جائیں تو آسمان میں روشنی نہیں ہوگی. چمکیں جو مل کے سب تو رونق ہو چرکی. چرخ کہتے ہیں آسمان کو فارسی میں، یعنی جب سب مل کے چمکتے ہیں تب آسمان جھلملاتا ہے، بڑی رونق ہوتی ہے جلوہ گر ستاروں کی صورت میں اتفاق. چیٹیوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ ایک رانی چیٹی ہوتی ہے، سب سے آگے چلتی ہے، پورا لشکر ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، آپ شمار نہیں کر سکتے جب وہ اپنے بلوں سے نکلتی ہیں. لیکن سب اتفاق سے رہتی ہیں، اپنی اس رانی چیٹی کے پیچھے رہتی ہیں. جی، اس کا اشارہ پاتے ہی پیچھے اور اس کا اشارہ پاتے ہی آگے. جانوروں میں اتفاق. نیل گائے دیکھی ہیں آپ نے؟ دیکھی ہوں گی نا جنگل میں. ہرنوں میں اتفاق، ہاتھیوں میں اتفاق، شیروں میں اتفاق، ایسے ایسے جانوروں میں اتفاق پایا جاتا ہے. اگر انتشار ہے تو اس قوم کے اندر جس کو مسلم کہا جاتا ہے، جس نے ایران اور روم کو صرف اتفاق اور اتحاد کی بنیاد پر اپنے پیروں تلے کچلا تھا. دنیا تھراتی تھی مسلمانوں کے نام سے، عمر کے نام سے، خالد کے نام سے، علی کے نام سے، امیر حمزہ کے نام سے، سعد بن ابی وقاص کے نام سے. سمندروں نے راستے دے دیے، پانی ٹھہر گیا، چلتے ہوئے پانی پر حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے حکم سے بہ رہا ہے تو بہ، ورنہ رک جا. سمندر کی موجیں اور طغیانی اور پھر اس کی روانی، عمر کے الفاظ سے سمندر کا پانی ٹھہر سکتا ہے. شیر راستے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر. امیر المومنین کے پاس جاتے ہیں کہ امیر المومنین علی جا، راستے میں شیر بیٹھ گیا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں. مسلمانوں، امیر المومنین آتے ہیں، شیر کا کان پکڑتے ہیں، اس کے کان میں کچھ بولتے ہیں، شیر راستہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے جنگل کی طرف. کبھی غور کیا ہے کیسے جنگیں جیتی ہیں،
کیسے پوری دنیا پر حکومت کی ہے مسلمانوں نے، اور سینکڑوں سال میں نہیں، صرف 50 سالوں میں۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ اگر 1-2 سال عمر اور زندہ رہ جائیں تو دنیا کے کسی خطے میں کفر کا نام نہیں رہتا، ساری دنیا کے اندر اسلام ہو گیا۔ لیکن بات کیا تھی بھائی؟ انتشار کی بنیاد پر وہ پھلے پھولے، اختلاف کی بنیاد پر پھلے پھولے؟ نہیں نہیں، انتشار اور اختلاف کا معنی ہے موت۔ جس قوم کے اندر انتشار ہے، اختلاف ہے، وہ قوم مردہ ہے، اور آج یہی حال ہے۔ جب ہم انتشار میں بٹ گئے، اختلافات میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، ٹولیوں میں بٹ گئے، برادریوں میں بٹ گئے، تو پھر گئے کام سے ہم زندہ تو اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم مردہ ہیں۔ اور جس قوم کے اندر، جس جماعت کے اندر، جس گھرانے میں اتفاق اور اتحاد ہے، وہ گھرانہ زندہ ہے، وہ خاندان زندہ ہے، وہ قبیلہ زندہ ہے، وہ بستی کے لوگ زندہ ہیں، وہ شہر اور قصبے کے لوگ زندہ ہیں، وہ صوبے اور ملک کے لوگ زندہ ہیں، وہ قوم زندہ ہے جس میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا سورہ آل عمران میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن مقدس۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر کے مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور انتظار کرو۔ اللہ کی رسی یہ قرآن مقدس ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آخری زمانے میں، تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میرے پیارے صحابہ، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان پر عمل پیرا رہو گے، سر بلند رہو گے، سیدھی راہ پر رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا نہیں سکتی ہے۔ لن تضلوا، ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس، و سنتی، اور میرا طریقہ یعنی حدیث۔ خطبہ مکمل ہو گیا۔ اگر سمجھیں بات کو کہ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہم وابستہ ہیں، سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ہمیں محبت ہے، تو کتاب اللہ اور سنت رسول یعنی قرآن اور حدیث دونوں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کا درس دے رہے ہیں، انتشار سے بچا رہے ہیں، اور یہی راز ہماری کامیابی کا کہ ہم اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی ہی باتیں ہیں؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اور ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، اور حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ آؤ اگلی آیت پر، اللہ کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں تنازع مت کرو، مت جھگڑو، مت اختلاف کرو۔ آج گھر گھر میں اختلاف ہے، بھائی بھائی میں انتشار ہے،
باپ بیٹے میں اختلاف ہے، ماں بیٹی میں برائی ہے، بہن بھائی میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ جماعتوں میں اختلاف ہے، بستیوں میں اختلاف ہے، کنبوں میں اختلاف ہے، قبیلوں میں اختلاف ہے، اور پھر بھی ہم یہ چاہیں کہ ہم عزت سے رہیں، غیر ممکن، ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ عزت نہیں مل سکتی ہے، شہرت نہیں مل سکتی ہے، حکومت نہیں مل سکتی ہے، کرسی نہیں مل سکتی ہے اگر انتشار سے رہو گے، تنازع کرو گے، آپس میں پھوٹ ڈالو گے۔ گھر کی پھوٹ جگت کی لوٹ، کسی نے مقولہ کہا ہے، بڑی بہترین بات ہے، گھر کی پھوٹ جگت کی لوٹ۔ ایک گھر میں 6 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، اگر پڑوسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب انتشار میں ہیں، اس وقت الگ الگ کھوٹے سے بندھے ہوئے ہیں، تو کسی وقت بھی حملہ کر دے گا۔ وہ سمجھ چکا ہے کہ ایک بھائی کو مارا جائے گا، دوسرا نہیں بولے گا۔ ان میں اتنا بڑا 36 کا آنکڑا ہے جی، اور پھوڑ پھاڑ کے رکھ دیا جائے گا، تینوں بھائی اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر مزہ لیں گے، ٹھیک ہے، پٹ گیا۔ اور اگر پڑوسی کو، محلے والوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ ان کی لاٹھی بڑی مضبوط ہے، چاروں ایک رہتے ہیں، اگر ذرا سا بھی الجھے تو بس کام تمام ہے۔ اتفاق اور اتحاد کی یہ طاقت ہے۔ آج اس یو پی کے اندر ہم کیوں مارے کاٹے جا رہے ہیں بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع مت کرو، اختلاف مت کرو، فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ تنازع سے کمزوری آ جائے گی تمہارے اندر، اختلاف سے تم بہت کمزور ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ دیکھ رہے ہو کیسے کیسے زندہ دل ہیرو مسلمان، طاقتور قومیت کے پرستار شہاب الدین بہار میں ختم کر دیے گئے۔ مختار انصاری بہت قوم پرست آدمی تھا، کسی بھی بات برادری سے ہے، لیکن جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ ہندو بھی روئے اس کی موت پر۔ راج گھرانے کا آدمی جس کے چچا راشٹرپتی رہ چکے ہوں، ایک مدت سے اس کے گھر کے اندر سیاست چلی آ رہی ہے، مسلمانوں کا ہمدرد خیر خواہ، لیکن اس آدمی کو کس طریقے سے کرونا میں رکھ کر کے مارا گیا، کبھی بیٹھ کر کے دھیان دیا ہے؟ اعظم خان بھلے سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ قوم پرست نہیں ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کہ بہت بڑا قوم پرست ہے، چلو کچھ بھی صحیح، مسلم حکمراں تو تھا، مسلم لیڈر تو تھا، ہماری ایک ہوا تھی پورے ان اضلاع کے اندر، چاہے وہ سنبل ہو، چاہے مراد آباد ہو، رامپور ہو، بریلی ہو، پیلی بھیت ہو، چاہے وہ بدایوں ہو۔ جیسے آج یوگی کو بچہ بچہ جانتا ہے، ایسی اعظم خان کو بھی بچہ بچہ جانتا تھا۔ ہوا اکھڑ گئی، اور ایسی ہوا اکھڑی، وہ زندہ تو ہے اعظم خان، لیکن سمجھ لو کہ مردہ ہے۔ وہ کوئی لہر آ جائے تو پھر پودا کبھی کبھی مردہ ہونے کے بعد میں بھی، مرجھانے کے بعد میں بھی ہرا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا یقین ہے، اس منبر رسول پہ ہم کہہ رہے ہیں خانہ خدا میں، کہ اللہ ہمیں وہ دن دکھا دے جلدی سے، پروردگار، آئے گا دن۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم کرنے کی بات نہیں ہے، نہ مایوس ہونے کی بات ہے۔ آئے گا دور، دور آتا ہے، حکومتیں بنتی ہیں، جانے کے لیے بنتی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں بنتی ہیں۔ بڑے بڑے آئے، ہلاکو چنگیز خان، ہٹلر،
بڑے بڑے آئے، فرعون، شداد، قارون، حامان، دنیا میں ان کی حکومتیں رہی، دنیا میں توتی باجا کرتی تھی، لیکن آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں، ان کے کھنڈرات کا پتہ نہیں، ان کے محلات کا پتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، دعائیں کرو، اتفاق سے رہو، متحد ہو کر کے اپنا ایک رہنما، ایک لیڈر چنو، تو دیکھو پھر تمہاری طاقت پھر واپس آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، مومن بن کر رہو۔ لیکن افسوس ہے، افسوس کی بات ہے کہ وہ صحابہ جو قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے بھی صرف کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، کتاب و سنت کا قلادہ اپنے گلے میں لٹکانے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی وجہ سے، اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی وجہ سے، انتشار کو دور کرنے کی وجہ سے، اخوت اور بھائی چارگی کی وجہ سے، مساوات کی وجہ سے، انہوں نے ایران اور روم جیسی قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو تختہ پلٹ کر دیا۔ مسلمانوں، آج بھی اگر صحابہ جیسا ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے، وہ استقامت آ جائے، وہ ثبات قدمی آ جائے، وہ اخوت اور مساوات آ جائے، وہ بھائی چارگی آ جائے، تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، عزت تمہارے لیے ہے، سر بلندی تمہارے لیے ہے، حکومت تمہارے لیے ہے، بادشاہت تمہارے لیے ہے، عزت تمہارے لیے ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن شرط مومنی ہے۔ بن جاؤ مومن، اختلاف کو ختم کر دو، انتشار کو ختم کر دو، بھائی بھائی بن کر رہو، اتفاق و اتحاد سے رہو۔ مسلمانوں، تمہیں معلوم ہے تم کون تھے، کیا تھے؟ علامہ اقبال نے عجیب نقشہ کھینچا ہے تمہاری حالت زار پر۔ مسلمانوں، تمہیں معلوم ہے تم کون تھے، کیا تھے؟ جو چلتے تھے تو آندھی تھے، جو گرتے تھے تو بجلی تھے، جی ہزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، توپ کیا چیز ہے ہم تیز کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ ایمان کے سامنے تو کوئی طاقت نہیں ٹکتی بھائی، نہیں ٹکتی۔ قیصر و کسریٰ، قیصر شاہ روم اور کسریٰ شاہ ایران، یہ بادشاہوں کے نام تھے جن کے نام سے دنیا کانپا کرتی تھی، جیسے آج امریکہ کا معاملہ ہے۔ لیکن معلوم ہے مسلمانوں نے ان کو وہ دھول چٹائی کہ ان کے محلات پر قبضے کیے، ان کی دولت پر قبضے کیے، ان کے قلعوں پر قبضے کیے، اور اپنے پیروں تلے اس حکومت کو روندا جس حکومت کا اور جن بادشاہوں کا دنیا میں نام تھا۔ مسلمانوں کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دین سے دور ہیں، آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کے اندر استقامت نہیں ہے، آپ کے اندر ثبات قدمی نہیں ہے، آپ کے اندر بھائی چارگی نہیں ہے، آپ کے اندر ایک دوسرے کا دل درد نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تو مثال ایسی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر پیر کے تلوے میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کے درد کی سوزش، جلن اور شدت، اس کا درد پورا جسم احساس کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کو ایک مثال دے کر سمجھایا، میسج دیا کہ کہیں کا مسلمان بھی اگر پریشان ہے، کسی ملک کا، کسی صوبے کا، کسی شہر کا اور کسی قصبے اور دیہات کا، کسی بستی کا مارا کاٹا جا رہا ہے، اس کی عزت سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ماں بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، تو دنیا کے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ایسے ہی درد ہونا چاہیے۔
جیسے اس کانٹے کی شدت، درد کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر سنبل کے مسلمان مارے کاٹے جا رہے ہیں تو بریلی کے مسلمان خوش ہیں. ارے ہونے دو، سنبل میں ہی تو ہو رہا ہے، ہمارے یہاں تھوڑی ہو رہا ہے. کانپور میں اگر کوئی بلوا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی عزت سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، تو سنبل کے مراد آباد کے مسلمان کہہ رہے ہونے تو یار، کانپور میں ہی تو ہو رہا ہے، ہمارے یہاں تھوڑی ہو رہا ہے. جی اس طریقے سے ایک ایک کر کے لقمہ اجل بن جاؤ گے، اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے یہ کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، سورہ محمد اٹھا کر دیکھو. اللہ نے کہا کہ اگر تم ہمارے دین سے اعراض کرو گے، بھاگو گے، کتاب و سنت سے انکار کرو گے، تو پھر يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تمہارے اوپر دوسری قوم کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی. اللہ کا کلام سچا ہے کہ نہیں مسلمانوں؟ بولو. نبی کا فرمان سچا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام سچا، نبی کا فرمان سچا. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم دین سے ہٹ گئے، اسلام سے ہم دور ہو گئے، ہمارے اندر بے غیرتی، بے حیائی آ گئی، ہمارے اندر آپس میں اختلاف اور انتشار آ گیا، ہم ایک محمدی پلیٹ فارم سے ہٹ گئے، ہمارے اندر اخوت، بھائی چارگی اور مساوات ختم ہو گیا. اللہ نے کہا کہ اب انتظار کرو، تمہارے اوپر ظالم حکمراں مسلط کروں گا، یہ تمہاری معیشت، تمہاری زندگی دوبر کر دیں گے، تمہارا جینا دوبر کر دیں گے. آج حالات یہ ہیں کہ نہیں اس آیت کے ضمن میں؟ جی میں غیر مسلمان کو بلاتا ہوں ادھر سے، ہیں آپ کے وہ آواز لگاتا ہوں ادھر سے. کمزور عقیدوں نے ڈالی ہے خرابی، اسلام نہ شیعہ ہے، نہ سنی، نہ وہابی. مسلمانوں، اختلاف نے بہت ہی ہمارا کام خراب کر رکھا ہے. دیوبندی وہابی کو برا کہہ رہے ہیں، اہل حدیثوں کو، اہل حدیث بریلویوں کو برا کہہ رہے ہیں، بریلوی اہل حدیثوں کو جہنمی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. مولانا توقیر رضا سے پوچھا ایک پترکار نے کہ دیوبندیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا بنتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں ہمارے احمد رضا کا تو یہی فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. پترکار سے کیا کہنا چاہیے تھا؟ اتنا بڑا آدمی سیاست میں آیا ہوا ہے، تو یہ تمیز نہیں ہے میں پترکار سے کیا بول رہا ہوں. کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے آپسی اختلاف ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن مسلم قوم کے نام سے سب ہم ایک ہیں. پترکار بھی ہل جاتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ سب الگ الگ کھوٹے سے بندھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. جی اس لیے اس نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے وہابیوں کے بارے میں؟ دیوبندیوں کو، مولانا ارشد علی مدنی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا ہمارے احمد رضا کا تو یہ فتویٰ تھا. پھر گئی کام سے بات. جی کیا حالات بنا چکے ہیں بھائی. ہم کب سوچیں گے، کب سمجھیں گے، کب غور کریں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد، اس کی نصرت جماعت پر ہے، اتفاق پر ہے. یہ ایک ہے، طاق ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. یہ دو ہو گئی، یہ جماعت ہے. دو، ایک کے بعد جب دو ہو جائیں، ایک آدمی ہے تنہا ہے وہ، جی وہ جماعت نہیں ہے. ایک اور مل جائے وہ جماعت ہے. جی پھر اور تیسرا مل جائے جماعت ہے، چوتھا مل جائے جماعت ہے، اور زیادہ مل جائے اور بڑی جماعت ہے. ید اللہ علی الجماع، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی نصرت اور مدد اگر چاہتے ہو تو جماعت بن کر رہو، اتفاق سے رہو، اتحاد سے رہو، مساوات کے ساتھ رہو، ورنہ تم ذلیل کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، ہلاک کر دیے جاؤ گے. وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ کا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تنازع مت کرو آپس میں، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بارئلہ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں نے اتفاق اور اتحاد کے تعلق سے جو باتیں بھی کہی ہیں، پہلے مجھے اور اس کے بعد ہمارے ان مسلیان کو، ان نوجوانوں کو
ہماری ماں و بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو پیار محبت سے، اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے، اور ہمارے اندر جو اختلافات ہیں، انتشار ہیں، اللہ ان کو دور فرما دے۔ ہماری کوئی عزت، طاقت اور وقار کو اللہ تو دوبارہ واپس لوٹا دے۔ اللہ تو نے ہی ان ظالموں کو بٹھایا ہے، اور ہمارا یقین ہے، ہم اس منبر رسول پر پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تو ہی ان کو گرائے گا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ اس حکومت کا تختہ پلٹ کر دے پروردگار، اور ایسی حکومت کو لا ہمارے درمیان، ہمارے مابین، کہ جو مسلمانوں پر رحم کر سکے، اور ملک میں اے اللہ تو امن قائم کر دے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، تو اپنے گھروں کی حفاظت فرما۔ اللہ علماء کی حفاظت فرما، طلبہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں ہم رہیں عزت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان پر، توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔